22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 صفحہ نمبر 545۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ سورہ الاحزاب ہے، اس میں کل 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 40 ہے۔ عام طور پر تمام علماء و مشائخ، تمام محققین، محدثین و مفسرین بسلسلہ ختم نبوت سب سے زیادہ یہی آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، لیکن میں نے صرف موضوع سے متعلق بات کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لفظ بھی رجال کا استعمال ہوا ہے جو رجل سے ہے۔ رجل مفرد ہے، رجال اس کی جمع ہے، اور کم جو ضمیر ہے وہ بھی جمع کی ہے، کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی بلوغت کے بعد مرد شامل ہوتا ہے اور مرد شمار ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن، اور یہ اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے گئی، اور ان میں سے آپ پھر ان کی اولاد بھی ہوئی۔ لیکن جو آپ کے صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ روحانی طور پر تو ساری امت مسلمہ کے باپ ہیں، یعنی وہ بلوغت کی حدود سے پہلے آپ کے صاحبزادے اس دنیا سے چلے گئے۔ وجوہات تو ہر کام کی بہت سی ہوتی ہیں، اس بات میں زیادہ تر جو سمجھ آنے والی اور آسان ترین بات ہے وہ یہ ہے
کہ بالغ ہونے کے بعد عرف عام میں عرب میں جس طرح کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، شاعر کا بیٹا شاعر ہے، مولوی کا بیٹا مولوی ہے، حافظ کا بیٹا قاری ہے، حافظ ہے، اس طرح یاد کیا جاتا تھا، تو کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ نبی کا بیٹا نبی ہے تو ختم نبوت پر حرف نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور یہاں لفظ خاتم بھی ہے، بعض قراء حضرات خاتم بھی پڑھتے ہیں، تا کے نیچے زیر بھی پڑھتے ہیں، اس کا معنی بھی ختم کرنے والا ہے، یعنی وہ سلسلہ جو اللہ نے انبیاء و رسول کا جاری و ساری کیا تھا، اس سلسلے کے آخری نبی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر خاتم پڑھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ اور معنی ہے مہر کا، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ تمام معاملات کو ختم کرنے کے بعد آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب اس بوری میں یا لفافے میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی جاتی۔ بعض محققین نے اس کے مفہوم میں لکھا ہے کہ تالا مراد ہے، یعنی وہ سلسلہ جب ختم ہوا تو آخر میں گھر کو تالا لگا دیا جاتا ہے، اب کوئی اندر نہیں جائے گا۔ مہاراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی نبوت، رسالت، امامت، معصومیت برحق ہے اور تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ آپ کی نبوت بھی تا قیامت، آپ کی امامت بھی تا قیامت، آپ کی رسالت بھی تا قیامت، آپ کی معصومیت بھی تا قیامت، آپ کے فرمودات، ارشادات، احکامات، معجزات یہ بھی قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ یعنی کچھ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں، اور ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ زندہ و سلامت ہے، بہت ساری کمزوریوں کے باوجود کوئی یہود و نصارہ میں سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکا، یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے۔ اور یہ جو معجزہ ہے میرے نبی کا ہے، جب میرے نبی پر جو اللہ نے معجزہ اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا اس میں کمزوری نہیں ہے، تو جس پر عطا کیا گیا یعنی صاحب نبوت، تاجدار رسول، حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بعد پھر کیسے نبی آ سکتا ہے؟ قرآن کے بعد تو کوئی قرآن نہیں آیا اور نہ تا قیامت آ سکتا۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے 2 قسطوں میں بڑی ڈیٹیل سے عرض کر دیا ختم نبوت، اور خصوصاً میں نے عرض کیا تھا کہ تحریک پاکستان کے بعد، یعنی کہ پاکستان بن جانے کے بعد ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ میں بھی باضابطہ علم میں رہا ہوں اور اب بھی ہوں، تو بہت ساری معلومات ہیں اور بہت ساری معلومات میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے آج۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ایک موضوع پر 3 نشستوں میں پوری تفصیل سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر خاص کر قوت حافظہ جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے۔ کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں، یعنی میری فہم اور سمجھ کے مطابق جو آپ سے باتیں کرنا ضروری تھا، جو رہ گئی تھی، ان میں سے کچھ آج بھی عرض کرنی۔ ایک تو یہ ہے کہ
حضور خاتم النبیین والمعصومین تاجدار ختم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم